السلام علیکم خاتون حضرات، میں ہوں اسرار احمد کسانہ۔ آج قائد اعظم کی برسی بھی ہے، ان کا بھی ذکر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور ایک بہت بڑی شخصیت، بہت بڑا نام، اور میں ان کی تصویر بھی آپ کو دکھاتا ہوں ایک ٹریبیوٹ کے طور پر، اور یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ ایسی ہستی جن کے بارے میں جتنا پڑھیں اتنا ہی کم ہے، جن کے بارے میں جتنا ان کے بارے میں سوچیں اتنا کم ہے، اور پھر ان کے باتوں پہ عمل کرنا جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ ہمیں ایک ایسا ملک دے کے گئے ہیں جس کے اوپر ہمیں فخر ہے، اب ہمیں اس کو سنبھالنا ہے، اور انہی کی آئیڈیلز کی روشنی میں اس کو آگے لے کے جانا ہے۔ یہ ہمارے لیے چیلنج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اللہ تعالیٰ ان کی جو خواہشات ہیں ان کے مطابق ہمیں اپنی زندگیوں کو ترتیب دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج 9/11 کی برسی ہے، 20th برسی میں کہوں گا اس لیے کہ وہ جو حالت ان کی ہوئی ہے وہ بھی برسی ہی والی ہے۔ تو ویسے 20th اینیورسری ہے لانگسٹ وار کی، اس کا بھی ذرا تجزیہ کریں گے۔ ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ اسپائی چیفز جو ہیں وہ بڑے ایکٹیو ہوئے میں ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ انڈیا میں ملاقات ہوئی، یو کے کی، روس کی اور انڈیا کی، اور پھر یہاں پہ آج جنرل فیض حمید صاحب کی زیر صدارت یہاں پہ بھی چین اور ایران اور پاکستان کے اسپائی چیفز جو ہیں وہ بھی ملے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے، خطے میں کیا کیا چینجز آ رہی ہیں، اور نئی افغان گورنمنٹ جو ہے وہ کیا کر رہی ہے، اور ہماری اطلاعات کے مطابق جو یہ انہیں کہا گیا کہ آج کے دن آپ اوتھ ٹیکنگ نہ کریں کیونکہ امریکہ کو یہ سوٹ نہیں کرتا، تو پاکستان سے یہ ریکویسٹ کی گئی خاص طور کے اوپر۔ اس کا بھی ذرا تجزیہ کریں گے، اور ہمیں ان تمام امور پر گفتگو کرنے کے لیے جوائن کر رہے ہیں جناب جنرل غلام مصطفیٰ صاحب، اور ان کو آپ دیکھتے رہتے ہیں، بہت زبردست قسم کے تجزیہ کرتے ہیں اور دفاعی تجزیہ نگار ہیں۔ بہت بہت شکریہ جنرل صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ جی شکریہ آپ کی دعوت کا۔ بڑی نوازش۔ سب سے پہلے میرا خیال ہے کہ ایک آدھ اگر آپ کامنٹ کرنا چاہیں قائد اعظم کے حوالے سے تو میں چاہوں گا ضرور کریں، کیونکہ آپ نے تو جس طریقے سے جنگیں لڑی ہیں اور آپ نے جس طریقے سے ان کے ملک کی حفاظت کی ہے، آپ کے کامنٹ بنتے ہیں جی ان کے اوپر۔ دیکھیے، قائد جیسی شخصیت تو صدیوں میں پیدا ہوتی ہے، اور تاریخ کا مطالعہ کریں تو شاید کنٹمپریری ہسٹری میں دنیا میں کوئی ایسی مثال نہیں ہے۔ تو قائد کے بارے میں تو کیا بات آپ کر سکتے ہیں۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ قائد ہمیں ملک تو دے گئے، ہم اسے سنبھالنے میں اور اس کو آگے لے کے جانے میں کامیاب نہیں ہوئے ابھی تک۔ آنے والی نسل کو نہ صرف ان کی تاریخ پڑھنی چاہیے، ان کے آئیڈیاز پڑھنے چاہیے، بلکہ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے کہاں غلطیاں کی اور کیوں ہم قائد کا پاکستان بنانے میں ناکام رہے ہیں ابھی تک، اور تمام کمیوں کوتاہیوں کو ہمیں دور کرنا ہے۔ ورنہ پاکستان اگر خدا خواستہ نہ ہوتا تو شاید ہم غلامی کی بدترین زندگی گزار رہے ہوتے، اور مسلمانوں کا جو حال کشمیر میں ہو رہا ہے یا ہندوستان میں ہو رہا ہے، اور وہ دیکھ لیں تو ہمیں قائد اعظم کی شخصیت کی جو ویژن تھی یا جو ان کی ایفرٹس تھی، اب ان کا احساس پوری قوم کو ہونا شروع ہو گیا ہے۔ بے شک بے شک، بہت شکریہ آپ کے ان الفاظ کا، اور یہ ہمارے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو اس مطابق بنائیں کہ قائد اعظم کے جو آئیڈیلز ہیں ان کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ جنرل صاحب، یہ جو ساتھ ساتھ آج 20th اینیورسری ہے 9/11 کی، آج آپ 20 سال کے بعد، میں تو وہاں پہ تھا اس دن، میں نے تو سب کچھ دیکھا اپنی آنکھوں سے اور اس کے اوپر لکھا بھی، لیکن 20 سال گزر جانے کے بعد آج امریکہ کی جو حالت ہوئی ہے، آج وہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی خود احتسابی یا دروں بینی کا عمل یا انٹروسپیکشن کا عمل جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کا وہاں پہ کچھ ہوگا کہ 20 سال کے بعد امریکہ نے کیا کھویا، کیا پایا وہاں پہ، اور آج 20 سال کے بعد وہی لوگ ود ایون گریٹر فورس وہ واپس اپنی حکومت میں آ چکے ہوئے ہیں اور امریکہ دم دبا کے یہاں سے بھاگ چکا ہے۔ دیکھیے، امریکہ نے امریکہ کو کھو دیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ 20 سالوں میں۔ 9/11 جہاں تک میری تحقیق ہے لمیٹڈ، یا جو میری پروفیشنل انڈرسٹینڈنگ ہے، جو میں نے پڑھا ہے، دیکھا ہے، لکھا ہے، میری نظر میں تو یہ شاید تاریخ کا سب سے بڑا آج تک ہونے والا فاسٹ فلیگ آپریشن تھا، کیونکہ آپ جب دیکھتے ہیں اس آپریشن کو، اس کی لاجسٹکس ہی اتنی کمپلیکیٹڈ، اتنی بڑی ہیں کہ وہ نہ تو القاعدہ کے بس میں تھی، نہ افغانستان جو صورتحال تھی اس کے بس میں تھی، نہ ہی پاکستان کے بس میں تھی۔ اور یہ تینوں مل بھی جائے تب بھی یہ آپریشن، اس قسم کا آپریشن لانچ نہیں ہو سکتا تھا۔ اور بہت سی ایسی تفصیلات ہیں جو میڈیا پہ پہلے تو نہیں آئیں، بعد میں آنا شروع ہو گئیں، اور پھر امریکنوں نے خود جو اس کا انالیسس کیا ہے، زیادہ تر امریکن بھی جو تھنک ٹینک سے اب وہ بھی اس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں یہ افغانستان، القاعدہ یا پاکستان، خیر اور کوئی شاید ملوث نہیں تھا،
یہ کسی اور کی کارستانی تھی، اور جس کو ایک بہانہ بنایا گیا اور افغانستان پہ چڑھ دوڑے. وہ بھی غصے کا عالم تھا اور آئے افغانستان میں افغانستان کی سیٹ بجانے کی. انہیں خیال یہ تھا کہ اس قوم کو ہم گھٹنے ٹیکنے میں مجبور کر دیں گے. وہ تو ممکن نہیں ہوا. آج بھی وہ نکلے ہیں اور امریکن قوم آج بھی اتنے ہی غصے میں ہے، لیکن اب غصہ ایک شرمندگی کا ہے، ایک قسم کا شکست میں نہیں کہوں گا، ایک قسم کے جو ان کی پاور سٹرکچر تھا ٹوٹل جس پہ کھڑا تھا، وہ مطلب امریکہ کی دولت اکنامک پاور تھی جو دنیا کو مروب کر رہی تھی، پھر اس کی ملٹری پاور تھی جو دنیا کو مروب کر رہی تھی، اس کی ٹیکنالوجی تھی جو دنیا کو مروب کر رہی تھی، اور اس کا جو ویژن تھا وہ دنیا کو مروب کر رہا تھا. تو ایک سپر پاور تھا، ایک سپر پاور آیا تھا افغانستان میں، بڑے بلندیوں پر تھا. اب جب افغانستان سے وہ جا رہا ہے تو وہ ابھی آن ادر سائڈ آف دا ہل. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ 9/11 شاید اس کے زوال کا دن ہی گنا جائے گا جب کبھی تاریخ لکھی جائے گی، کیونکہ اتنا بڑا بلنڈر، اس کے بعد جو کچھ بھی کیا انہوں نے، جو مقاصد بھی تھے ان کے، 20 سال تک اس خطے کو تو انہوں نے ڈی اسٹیبلائز رکھا، اس خطے کی ترقی کو تو روک دیا انہوں نے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود بھی انہوں نے نقصان اٹھایا. ان کی اکانومی حالت آپ سب جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں اس کی. ان کی جو ملٹری پاور تھی اس کا جو مت تھا وہ بسٹ ہو گیا ہے. ٹیکنالوجی کا ان کا خیال یہ تھا کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے وہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں، وہ بھی مس جو ایک بہت بڑا ان کا ہوا تھا وہ بھی بسٹ ہو گیا ہے. تو جو سپر پاور کی جو ایلیمنٹس آف پاور تھے جو اس کو ایک سپر پاور بنا رہے تھے، وہ تو سارے ہی یہاں پہ بسٹ ہو گئے، سارے مس یہاں پہ. اب آگے کیا کرے گا امریکہ، بہرحال اس کا آگے ہوگی تو بات کر سکتے ہیں اس کے اوپر. لیکن یہ جو آپ نے فرمایا کہ شکست آپ اس کو نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن جن صاحب جب کسی کا پرسیپشن یا متھ، جس طرح آپ نے کہا کہ انہوں نے ایک متھ کریٹ کی ہوئی تھی، جب وہ بھی بسٹ ہوتی ہے تو وہ بھی ایک شکست ہی ہوتی ہے نا. کیونکہ اب دیکھیں نا، جو ان کے الائز ہیں وہ بھی اب ان کے اوپر ریلائی نہیں کر پا رہے ہیں. ایون اب دیکھیں جو نیٹو کے جو الائز ہیں وہ بھی ان کے اوپر اب شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں ان کو. تو یہ بھی تو ایک بڑی اگر شکست نہیں ہے تو ہے نا. جی یہ صاحب بڑی اچھی آپ چیز پوائنٹ کی. جو ان کا سب سے بڑا شاید جو نقصان یہی ہوا ہے کہ ان پر جو دنیا کا اعتماد تھا، یہ جو کانفیڈنس تھا، جو امریکن کا اپنا اوپر جو کانفیڈنس تھا وہ شیک ہو گیا. میں شکست اس لیے ابھی نہیں کہہ رہا اس کو کہ اس کی شکست اور ان کی شکست و ریخ کا جو مسئلہ ہے وہ اس دن صحیح شروع ہوگا جس دن یہ جو خوان اپنی ساری حکومت کو بنا لیں گے، اس کو چلانا شروع کر دیں گے اور ایک رستے پر چل پڑے گی. جب یہ کامیابی حاصل ہو جائے گی تو وہ صحیح شکست ہوگی، اس کی پولیٹیکل ڈیفیٹ ہوگی اس کی. ملٹریلی تو ان کو انہیں پش بیک کر دیا ہے، لیکن جب تک اخوان حکومت چلنا شروع ہو جائے گی اور یہ خطہ امن کی طرف رواں ہوگا تو وہ شکست ہوگی جو شاید اس سے ریکور نہیں کر سکے گا امریکہ اس سے. ٹھیک. اچھا ذرا یہ اسپائی چیفز کی بات پہ آ جاتے ہیں کہ یہ جو میٹنگز ہو رہی ہیں جن صاحب، یہ جو نارملی تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسپائی چیفز جو ہے یہ تو ملتے بھی ہیں تو کسی کو پتہ نہیں چلتا، لیکن یہ اتنا پبلکلی میٹنگز ہو رہی ہیں، کل انڈیا میں ہوئی ہے، آج پاکستان میں ہو گئی ہے، تو یہ کیا ہو کیا رہا ہے؟ اسپائی چیفز جو ہیں وہ پبلک ہونا کب سے شروع ہو گئے ہیں؟ دیکھیں دنیا بدل گئی ہے، ہمارا وقت شاید کچھ اور تھا جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، لیکن اب ہوا یہ ہے کہ بھارت میں سی آئی اے کے چیف آئے وہاں پہ، MI6 کے چیف آئے، جرمن انٹیلیجنس کے چیف وہاں پہ پہنچے، روس کے چیف بھی وہاں پہ، انٹیلیجنس چیف وہاں موجود تھے. تو یہ گیم لگی ہو رہا تھا کہ ایک اس قسم کی سوچ وہاں پہ پروان چڑھ رہی ہے نیو دہلی میں کہ اس خطے میں امریکہ کا یہاں سے افواج کا نکل جانا اور امریکہ کو واپس وہاں پہ رکھنا. دیکھیے افواج اور دونوں کو ذرا ڈسٹنگوش کر لیجئے گا. دونوں میں افواج کا نکل جانے کا مطلب یہ نہیں کہ امریکہ نکل گیا ہے. بالکل ٹھیک. بھارت کا قونصل خانے خالی کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ بھارت اس خطے سے نکل گیا ہے. یہ سب وہاں پہ کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں، اور جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ جس ایک دفعہ خطے میں گھس جائیں ان کو نکالنا اتنا آسان ہوتا نہیں ہے. تو اس لیے جب بھارت میں یہ سب بات چیت شروع ہوئی ہے تو وہ ایک لگ رہی ہو رہا تھا کہ شاید اب سوچ یہ ہے کہ کس طریقے سے بھارت کو اور امریکہ کو یا ان کے مفادات ہیں ان کے نگہداشت کے لیے اس خطے میں کیا کام کیا جائے. یہاں پہ روس کے بارے میں ان کا خیال یہ تھا کہ شاید روس ان کے ساتھ ان کی کوئی بات چیت سن سکے. روس کا بھارت کا بڑا قریبی تعلق رہا ہے اور اب بھی ہے، اتنا زیادہ ہمیں اس پہ خوش ہونا چاہیے. لیکن جو پاکستان میں جو آج جو ہوئی ہے نا، یہ بڑی انٹریگنگ ہے.
اگر آپ افغانستان کے نقشے کو درمیان میں رکھیں تو یہ ایک رنگ بنتا ہے ان سارے ممالک کا، جو آج 7 ممالک اس کے اکٹھے ہوئے انٹیلیجنس چیفز کے یہاں پہ. جی ہاں، تو یہ جو رنگ ہے یہ اس کو گولڈن رنگ بھی لکھا گولڈن جاتا رنگ. ہے. ہاں جی. جی، تو یہ گولڈن رنگ کے چیفز یہاں پر جو اکٹھے ہوئے ہیں، ایک تو وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس خطے سے جو انٹروڈرز تھے، خاص طور پہ امریکہ اور کسی حد تک بھارت، وہ اس خطے سے سکویز آؤٹ ہو گئے ہوئے ہیں فار دی ٹائم بینگ. لیکن کیا، جیسے میں نے پہلے عرض کی تھی کہ کیا امریکہ اور بھارت بھی یہاں سے اس لحاظ سے نکل گئے ہیں جس طریقے سے خیال ہے؟ تو اس کو یہاں سے نکال کے رکھنا، دور رکھنا، نمبر 1. نمبر 2، افغانستان کے اندر کسی اس قسم کی کارروائی کا نہ ہونے دینا جس سے جو امن کا جو عمل شروع ہو رہا ہے نظر آتا ہے آپ کو، اس میں کوئی رکاوٹ پڑے یا افغانستان میں کوئی بدامنی پھیلے، کیونکہ اس سے سارے لوگ اس سے متاثر ہوں گے. پھر کامن انٹرسٹ ہے یہاں پہ، داعش ہے یہاں پہ، اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، یہ بہت بڑا ایک انٹرسٹ ہے. پھر جو بھارت نے لداخ سے جو چینی جو جتنے بھی ڈسیڈنٹس تھے ان کو لا کے ٹرین کر کے جو یہاں سے لانچ کرتے رہے ہیں افغانستان اور خان، ہاں وہ بھی ایک باقاعدہ خطرہ ہے. اس کو کیسے روکا جائے اس کو؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو اس وقت ڈسکس ہو رہی ہیں یہاں پر. اور اس کے بعد آگے جس طریقے سے چل کے افغانستان کے اندر، چونکہ سب اسٹیک ہولڈرز ہیں یہاں پر، جن ٹھیک کی ہے. جو چیفز آئے ہوئے یہاں پہ، ان کی جو سٹیکس ہیں وہ کیا ایک سسٹم ترتیب دیا جائے کہ بجائے ایک دوسرے کے کمپیٹیٹر بننے کے، کیونکہ کمپٹیشن ہوا گا تو پھر افغانستان وہی مسئلہ بنے گا. ٹھیک. اور افغانستان کو پرامن بنانے میں سب کا فائدہ اس لیے ہے کہ جو کنیکٹیوٹی ہوگی اس سے ساری ریاستیں فائدہ اٹھائیں گی، اس سے تو جو تجارت ہوگی سب فائدہ اٹھائیں گے. تو وہ کامن گراؤنڈز ہیں، ان کو کس طریقے سے ہم آگے لے کے چلتے ہیں. جو آپس میں جو ڈفرینسز ہیں یا ڈفرینس اوپینین ہے، کچھ ایران کے تحفظات ظاہر ہوئے تھے پچھلے دنوں، خاص طور پہ پنجشیر کے حوالے سے یا پنجشیر کے جی بعد. جی پھر بالکل. جو نئی افغان گورنمنٹ جو انہوں نے ابھی تک اناؤنس کی ہے، اس میں سے ہر ایک کے انٹرسٹ یہ ہوگا کہ ہمارے جو نقطہ نظر کی حمایت کرنے والے لوگ ہیں وہ اس میں شامل ہوں. تو کیسے اس سارے سسٹم کو آپس میں ایسے فیوز کیا جائے کہ حکومت بھی بنے، چلے بھی، اور یہاں کمپٹیشن کے بجائے ایک دوسرے کی مدد کی جائے تاکہ افغانستان پرامن ہو اور ارد گرد کے خطے کے لوگ بھی پرامن افغانستان کے ذریعے اپنے جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے اس سے توجہ دے سکیں. اچھا، یہ جو آپ نے بات کی ہے جنرل صاحب، اس میں حکومت کی جو افغان حکومت کی، اس حوالے سے جو ہمیں اطلاعات ملی ہیں وہ یہ ہے کہ امریکہ نے پاکستان کے اوپر پریشر ڈالا ولیم برنز کے ذریعے، اور پھر جب پریزیڈنٹ بائیڈن کی بھی بات ہوئی ہے چائنا کے پریزیڈنٹ کے ساتھ، اس میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ خدا کے لیے واسطہ دے کے کہ بھئی یہ 9/11 والے دن آپ ان کو اوتھ ٹیکنگ نہ کرنے دیں، کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت امبیرسنگ ہوگا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کی بات ہوئی ہوگی اور واقعتاً اسی وجہ سے انہوں نے پوسٹ پون کیا جی اپنی اوتھ ٹیکنگ؟ جی، طالبان کو اتنے معمولی کھلاڑی نہیں ہے. انہوں نے بڑا اچھا یہ پتہ پھینکا تھا، اور اس کے ذریعے وہ امریکہ سے کچھ مفادات لینا چاہتے ہیں وہ. اور اس سے پہلے دیکھیے بائیڈن نے خود ہی کہا تھا کہ پہلی تو اچھی چیز یہ نظر آ رہی ہے کہ طالبان نے جو افغانستان سے نکلنا چاہ رہے تھے ان کو باہر آنے کی اجازت دی ہے جیسے کابل ایئرپورٹ ہوا ہے. تو دوسرا یہ جو جس طرح آپ نے کہا کہ اٹ ول بی ریئلی گیونگ اٹ ٹو دی امیرکنز ان اے ہیوج وے گوئنگ ایٹ ود دیئر فیس. تو طالبان نے جو کی تھی حرکت یہ صرف دنیا کو دکھانے کے لیے تھی، ورنہ وہ یہ بات سمجھ رہے تھے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. اور یہ اچھا ہے کہ بائیڈن صاحب نے جس سے بھی ریکویسٹ کی، چین کے پریزیڈنٹ سے ریکویسٹ کی، ان کو پاکستان سے بات کرتے ہوئے تو شاید وہ شرماتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ ان کی یہ ان کا یہ مرتبہ نہیں ہے. حالانکہ پاکستان کے بغیر شاید امریکہ کو یہاں سے نکلنے میں کامیابی نہ ہوتی. صحیح بات نہ ہوتی. تو اس لیے جی جن صاحب، اب جو آپ پچھلی بات کر رہے تھے نا اس کا ذرا تھوڑا سا لنک کرتے ہوئے، یہ جو اسپائی چیفز کی ملاقات انڈیا میں ہوئی ہے، مجھے یہ ایک بات بتائیں کہ یہ انڈیا کے لیے کوئی چھوٹا سیٹ بیک تو نہیں ہے؟ ان کے لیے تو یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح ہمارا مشرقی پاکستان ہم سے لوز ہوا تھا، یہ ان کا مشرقی پاکستان لوز ہو گیا. اور وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے تھے، جس طریقے سے وہاں پہ معاملات کر رہے تھے، جس طریقے سے وہ پاکستان کے خلاف دبائی کر رہے تھے، اب وہ آرام سے تو نہیں بیٹھیں گے. اب یہ جو اسپائی چیفز کی ملاقات ہوئی، آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ اس طرح کا پلان ہو سکتا ہے کہ ڈسکس ہوا ہو کہ کوئی اس طرح کا کام کیا جائے جس سے مزید اس کو ڈسرپشنز کی جائیں، وہاں پہ فالس فلیگ آپریشن کے چانسز ہو سکتے ہیں کشمیر میں جس طرح پلوامہ وغیرہ کے انہوں نے پہلے کیے تھے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی چیز بھی پاسبل ہے؟ جی پاسبلٹی بہت زیادہ ہے، بلکہ آئے دن یہ بڑھتی جا رہی پاسبلٹی.
کیونکہ میں شاید ہوتا نا انسان فکسیٹڈ ہو جاتا ہے کسی جی ہاں آئیڈیا کے ساتھ. بالکل. مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ سکی کہ امریکہ اس خطے کو پرامن کیوں رہنے دے گا. ہاں بالکل. کیونکہ افغانستان اور پاکستان کا پرامن ہو جانا، اب امیجن کیجئے نا کہ اگلے 10 سال کے بعد جب یہ علاقہ پرامن ہو گیا، الٹ سے اللہ کرے ہو جاتا ہے، تو جو ون بیلٹ ون روڈ ہے یا جو سینٹرل ایشین ریپبلکس کی جو ریسورسز ہیں یا کیسپین سی کی ریسورسز ہیں جو بوٹل اپ ہوئی تھی، ان کو باہر نکل کے دنیا کو پہنچنے کا موقع مل جاتا ہے، تو یہ تو سارا خطہ جس کی جو ڈیولپمنٹ ہے یا جو ٹوٹل اکنامک پوٹینشیل ہے اس خطے کا، وہ پورے مغربی دنیا سے بہت زیادہ بڑھ جائے گا. کیا وہ اس چیز کو ہضم کر سکتے ہیں؟ اس چیز کو میرا نہیں خیال کہ ہضم کر سکتے ہیں وہ، اس لیے وہ اس خطے کو انسٹیبل رکھنے کی کوششوں میں مصروف ہوں گے. پھر ون بیلٹ ون روڈ ایک ایسا منصوبہ ہے جس کے تقریباً تمام ہی مغربی دنیا سوائے چند ایک کے خلاف ہے. جرمنی شاید اس میں سے ایک ایسی آواز ہوگی، یا شاید اور جو چھوٹے یورپین ممالک ہیں، لیکن باقی برطانیہ اس کے فیور میں نہیں ہے، فرانس اس کے فیور میں نہیں ہے، امریکہ تو آلریڈی اس کے خلاف کام کر رہا ہے. تو یہ جو اسپائس چیز نیو دہلی میں ملے ہیں، یہ خالی علت نہیں ہے. آپ صرف امیجن کیجئے اسرار کہ خدا نہ خواستہ کل کو مقبوضہ کشمیر میں کہ ایک بہت بڑا فالس فلیگ ہو جاتا ہے، اور جس طریقے سے امریکن کئی لوگ اپنے مروا سکتے ہیں صرف اپنے مقصد کے اصول کے لیے. بھارت نے بھی تو کیا تھا نا، بامبے جو کیا تھا انہوں نے، بالکل جسے ہم کر سکتے ہیں یہاں پہ. اگر یہ کرتے ہیں، اس کا لنک کسی طریقے سے اسٹیبلش کر دیتے ہیں طالبان کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور جب طالبان کا کوئی طالب یا طالبان کی طرف سے کوئی ایسی چیز یا ان کے نام دے کے یا کوئی جو بھی سٹوری ڈیولپ کرتے ہیں وہ، اور ایسی سٹوری ڈیولپ کرنے میں ان کی مغربی دنیا مدد کرے گی ان کی، بالکل بالکل، تو اس میں پاکستان کو امپلیکیٹ کرنا کتنا آسان ہو جائے گا ان کے لیے. کہ پاکستان جو کہ طالبان کو سپورٹ کرتا رہا ہے، ایک تو یہ نیریٹو چل ہی رہا آلریڈی، اس کو کہ طالبان کو انہیں سپورٹ کیا ہے کشمیر میں بھارت کے خلاف، تو یہ پاکستان کے خلاف جو ایک بہت طوفان اٹھے گا. افغانستان پاکستان دونوں کے خلاف یہ پوری دنیا کو اکٹھا کر کے بیٹھ جائیں گے، سارا کچھ ہے. تو خطرات تو اس کے بہت بڑے ہیں یہ. تو اس میں پھر ظاہر ہے پاکستان کے لیے پھر کیا آپشنز ہوں گی؟ اب ظاہر ہے جو ہمارے ہاں اسپائی چیفز آئے ہیں ان کے ساتھ بھی تو بات چیت ہو رہی ہوگی نا، اور خاص طور پہ یہ جو شاہ محمود قریشی صاحب نے جو ریجنل کنٹریز کی کانفرنس بھی کی ہے، اس میں بھی بات چیت ہوئی ہوگی. تو اس کو ہم کیسے تھوٹ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر ہمیں پتہ ہے یا ہم سوچ سکتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، تو پھر ہمارے پاس بھی تو کچھ آپشنز ہونی چاہیے نا جی، تیار ہونا چاہیے. ڈیفینیٹلی دیکھیے، جو پاکستان نے جو ان کو بلایا ہے یہاں پر، یہی صحیح پاسبلٹی تو ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس خطے کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، 1 2 3 4 5 6 آن اے اسکیل، اور کیا اس میں پرائرٹیز ہوگی، پرائرٹی کیسے ہو سکتی ہے، اس میں ان کا توڑ کیسے کیا جائے اس کا. تو یہ سب چیزیں ہیں جو ان میں ڈسکس ہوئی ہوں گی، اور منصوبہ بنے گا اس کے اوپر بھی. کیونکہ اس قسم کا، میں تو یہ آپ کو کہا نا کہ میں باہر بیٹھا ہوا اگر یہ چیز سوچ سکتا ہوں، تو ہم شور مجھ سے تو بہت زیادہ ان کے پاس نہ صرف انفارمیشن ہے، بلکہ وہ تو ان کے لوگ ہر جگہ موجود بھی ہیں، افغانستان کے اندر بھی ہیں، افغانستان سے باہر بھی ہیں، بھارت میں بھی ہیں، ہر جگہ موجود ہیں ان کے. تو ہر جگہ سے انفارمیشن لے کے اس قسم کی جو بھی خطرات ہیں ان کو نہ صرف یہ کہ یہ خطے کے ممالک بلکہ خطے سے باہر بھی. اب دیکھیں چین کا اثر صرف پاکستان پہ تو نہیں ہے، چین تو دنیا کے اس وقت پلیئر، ورلڈ پلیئر ہے. اسی طرح روس بھی ورلڈ پلیئر ہے. ایران کے اپنے اس میں لوگ جاننے والے ہیں جن کے ساتھ تعلقات ہیں ان کے. باقی یہ جو ترکمانستان ہے، قزاقستان ہے، ازبکستان ہے، یہ سارے ممالک بھی تو ہیں یہاں پہ. تو ان سب کو آن بورڈ لے کے پاکستان نے بھی، باقی ملکوں نے بھی اپنے خدشات کا اظہار بھی کر کیا ہوگا، اور ایسی پاسبلٹیز کے بارے میں منصوبہ بندی بھی کی ہوگی. اگر یہ خدا نخواستہ ایسی چیز ہوتی ہے تو پھر کیا رد عمل ہونا چاہیے اس میں. ٹھیک. اچھا، یہ جو پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا جنرل فیض حمید صاحب کابل گئے ہوئے تھے، اور پبلکلی انہوں نے وہاں پہ وہ چائے وائے بھی پی اور سارا کچھ کیا. اس کے اوپر ایک تو واویلا ہم نے دیکھا کہ بھارت نے بہت زیادہ مچایا، اور وہی جو ان کا نیریٹو ہے، یعنی جو اصل کلپریٹ ہے جو سب کو چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گیا ہے امریکہ، وہ اب کہیں ذکر میں بھی نہیں ہے، لیکن سارے کا سارا ملبہ جو پاکستان پہ ڈال دیا جاتا ہے، پھر وہاں پہ مظاہرے بھی کروائے جاتے ہیں. تو اس میں کیا جنرل فیض حمید صاحب اس کو پبلک کرنا چاہیے تھا ان کا دورہ، یا جس طرح کلینڈسٹائنلی وہ وہاں پہ جا سکتے تھے، وہاں پہ بات چیت کر لیتے؟ دیکھیے دونوں پاسبلٹیز، دونوں بھی اس کے فوائد بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں. لیکن ان کے جانے کا جو مقصد یہ تھا، اس سے پہلے امریکن انٹیلیجنس چیف وہاں سے ہو کے آئے، کسی کو بتایا نہیں انہوں نے.
پاکستان پہ چونکہ الزام لگتے رہتے ہیں تو انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں اوپنلی جاؤں, دنیا کو دکھاؤں کہ ہم یہاں پہ آئے ہیں, ہمارا کوئی خفیہ ایسے مقاصد نہیں ہے, خفیہ ہوتے تو ہم کسی کو ظاہر نہ کرتے. ٹھیک. اور دوسرا یہ تھا کہ دنیا کو یہ بتانا ہی مقصود تھا کہ ہم افغانستان کو اس وقت ایک سیف ملک سمجھتے ہیں, ہم وہاں پہ آئے ہیں یہاں پہ اس میں. تو بہت سارے مقاصد ہیں اسی کے حل ہوئے ہیں, اور obviously بولا جا رہا ہے کہ نہیں جانا چاہیے تھا, انٹیلیجنس چیف کو نظر ہی نہیں آنا چاہیے, اور بہت چیزیں ایسی ہیں. بہرحال اس پہ تو اوپینین ڈیوائیڈڈ رہے گی, اور مقصد ان کا جو تھا وہ بھی. سوری, آپ کی پرسنل اوپینین کیا ہے جن صاحب؟ دیکھیے, میں اگر آپ مجھ سے ذاتی طور پر سمجھتے ہیں تو یہ کام شاید جنرل فیض حمید کے بغیر بھی کیا جا سکتا تھا جس کے لیے وہ گئے تھے, اور اس کے لیے اگر تو کوئی حکومتی ارکان جاتے ہیں نا تو اس سے تاثر بجائے اس کے دینے کا کہ انٹیلیجنس سے کام سارا کر رہی ہے. اگر حکومتی وزیر کو چلا جاتا یہاں سے, شاہون کشی صاحب چلے جاتے, ایک اور سینئر. ویسے ہمارے جنرل صاحب ایک وزیر دفاع بھی ہوا کرتے ہیں, وہ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں, ان کا کچھ سمجھ نہیں آتی وہ کیا ہے. وہ وزیر دفاع ہیں جی, پتہ نہیں کس چیز کا دفاع کرتے ہیں. ان کو بھی تھوڑا سا ایکٹیو ہونا چاہیے, وہ اس معاملے میں جانا چاہیے تھا ان کو. وہ جا سکتے تھے, پٹھان بھی ہیں, بات بھی کرنا ان کے لیے آسان ہوتی ہے, بات چیت بھی ان کو پتہ ہے کیسے کرنی ہے. فورن سیکٹری چلے جاتے. بہرحال یہ دیکھیے جی, میں نے مجھ سے کہا نا کہ اس کے پروز اور کونس دونوں ہیں. ایک میرے اپنی ذاتی اوپینین یہ ہے کہ میں یا کسی جگہ ہوتا تو میں شاید کہتا کہ جی فورن سیکٹری ہمارے چلے جائیں, ان کے انڈر کمانڈ جنرل فیض حمید جا سکتے تھے ان کے. ایسی تو کوئی بات نہیں ہے, فورن سیکٹری سینئر اگر افسر ہیں. اچھا, اب ذرا تھوڑا سا افغان حکومت کی بات کر لیتے ہیں. یہ جو بنی ہے اس میں جنرل صاحب جو سب لوگ کہہ رہے تھے, بلکہ پرائم منسٹر عمران خان بھی کہہ رہے تھے کہ انکلوسیو ہونی چاہیے, بلکہ ایک دن پہلے جنرل باجوہ نے جو تقریب ہوئی اس میں سپٹمبر 6 والی, اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں امید ہے کہ انکلوسیو گورنمنٹ بنے گی. بٹ ویری نیکسٹ ڈے جو حکومت بنی اس میں کوئی بھی اور شامل نہیں تھا سوائے طالبان کے, اگرچہ اس میں ایتھنیسٹیز شامل تھیں, ایک دو اور بھی, تاجک بھی تھے, ازبیک بھی تھے, لیکن نان طالبان کوئی بھی نہیں تھا. تو اس کے اوپر آپ کا کیا کامنٹ ہے؟ دیکھیے, طالبان نان طالبان کو کیوں لیں گے, ان لوگوں کو کیوں لیں گے جنہوں نے اس 20 سالہ اسٹرگل میں نہ تو کوئی کام کیا نہ ہی ان کا ساتھ. پھر ہم ان سے مطالبات کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا, دیکھیے نا, میں اس طرف آ رہا ہوں نا جی, کہ جو انکلوسیو جس کی ہم بات کرتے ہیں, دنیا کا انکلوسیو کہنے کا مقصد کیا ہے, وہ کچھ اور ہے. طالبان کے لیے انکلوسیو کچھ اور ہے. طالبان یہ سمجھتے ہیں, میرا اپنا خیال ہے, میں نے ان سے کسی سے بات میری نہیں ہوئی, کہ جو افغانستان کو ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم, اور یہ بھی پوری کیبنٹ اناؤنس نہیں ہوئی, اس میں اور بھی لوگ آئیں گے اس میں, انٹریم ہے, ٹھیک, تو ان کو آپ کون سے ایسے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ مل کے بیٹھ کے کام چلا سکتے ہیں. اگر پہلے دن سے اختلافات کا شکار ہو جائیں, ابھی تو بہت سارا کام آگے کرنا ہے, ابھی جتنے ادارے ہیں ان کا سرنو کھڑا کرنا ہے, اور امریکہ جاتے جاتے جو برین ڈرین کر گیا ہے, نکال کے لے گیا ہے 40-50 ہزار افغانوں کو یہاں سے, جو ڈاکٹرز, انجینئرز, جو بیوروکریٹ جو سینئر تھے لے کے چلا گیا ہے, ان سب کی جگہ تو فل کر کے انہوں نے کام تو چلانا ہے. اگر کام چل پڑتا ہے اس کے بعد میرا خیال ہے باقی لوگوں کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے. پھر خواہش لوگوں کی کیا تھی کہ ان لوگوں کو شامل کریں. فار ایگزامپل جو شمالی اتحاد کے جو لوگ تھے, ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے ایکٹیولی طالبان کے خلاف پہلے بھی کام کیا اور اب بھی کر رہے تھے. پنجشیر کو اگر پیسفلی کام ہو جاتا تو نہ ان کا نقصان ہوتا نہ طالبان کا نقصان ہوتا, نہ اتنا ٹائم لگتا ہے اس کے اوپر. تو پنجشیر میں بھی کسی جس نے بھی یہ شرارت کی ہے وہاں پہ, اب ان کو ساتھ کیسے بٹھا, طالبان کیسے بٹھا سکتے ہیں ساتھ میں. تو میرا خیال ہے طالبان کو ہمیں یہ نمبر ایک تو ٹائم دینا چاہیے ان کو, کہ وہ اپنے معاملات کو سیٹل کر لیں, اور ہمیں اس وقت صرف ان کی مدد کرنی ہے. نمبر ایک تو انسانی المیہ جنم نہ لے, وہاں سے لوگ بھوک سے مسائل نہ کھڑے ہوں. وہاں کی جو فائنینشیل کنڈیشن ہے, امریکہ نے جو پیسہ بھی روک لیا ہے, کیسے کیا جائے تاکہ اخوان ایک گورنمنٹ بن جائے اور اسٹیٹ ایز اے اسٹیٹ فنکشن کرنا شروع کر دے. جب یہ شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد مطالبات کا تو ٹائم ہوگا بہت سارا اور بھی. ہاں وہ تو ہوگا. ٹھیک, چلیں اللہ کرے کہ ایسا ہو سکے. ایک آخر میں سوال ذرا تھوڑا سا ڈومیسٹک ایشو کے اوپر بھی میں چاہ رہا ہوں. یہ جو جن صاحب ای وی ایم کے اوپر اور اوورسیز پاکستانیز کے اوپر جو ایک کافی لڑائی ہو رہی ہے اپوزیشن کی اور حکومت کی, یہ ای وی ایم کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ جائز مطالبات ہیں اپوزیشن کے اس حوالے سے؟ دیکھیے, اپوزیشن کے مطالبات کیا ہیں, کبھی آپ غور کریں نا کیا ہے. اور جو الیکشن کمیشن میں سے کسی نے جو مطالبہ پیش کیا تھا وہ بھی حیران کن تھا
کہ اگر کوئی آ کے اس میں ایلفی ڈال جائے ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں. یہ جو مطالبات آئے نا، جو 37 سے جتنے مطالبات ہیں، اس میں سے 27-28 اور پیورلی ایڈمنسٹریٹو ہیں یہ، اور وہ حکومت کا کام ہے. جب تک وہ سپورٹ پرووائڈ نہیں کریں گے الیکشن کمیشن کام نہیں کر سکے گا. وہ تو حکومت کا کام ہے یہ. باقی جو ایشوز ہیں ان کو بیٹھ کے حل تو کیا جا سکتا ہے نا. ہم نے یہ تو کوئی کہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جائیں اور امریکہ کے جا کے فتح کر لیں. آپ اس میں تو کوئی نہیں کہہ رہا نا. اپنے ملک کے حالات کے مطابق ہی آپ نے ان کو ترتیب دینا ہے، قوانین بنانے ہیں آپ نے، اور قوانین بنانا بھی پارلیمنٹ نے ہے. اس میں الیکشن کمیشن کا تو کوئی کام نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے تو صرف الیکشن کرانا ہے ان قوانین کے تحت جو پارلیمنٹ بناتی ہے. تو الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی اس قسم کے مطالبات کرنا کہ نہیں جی جب تک سیاسی پارٹیاں نہیں مانیں گی ہم نہیں مانیں گے. سیاسی پارٹیاں مانیں یا نہ مانیں، حکومت وقت کو اختیار تو ہے، پارلیمنٹ میں میجورٹی ہے، قانون بنا دے اس کو. اگر قانون بن جاتا ہے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیں. سپریم کورٹ سے اگر اپلڈ ہو جاتا ہے تو پھر تو قانون نافذ ہو گیا نا جی. جب ایک دفعہ قانون نافذ ہو گیا اس پہ تو عمل تو کرنا پڑے گا. کیا وجہ ہے پھر الیکشن کمیشن اتنی ڈیلی ڈیلنگ کیوں کر رہا ہے؟ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن میں بھی بہت لوگوں کو اس چیز کی اتنی زیادہ سمجھ بھی نہیں ہے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ای وی ایم اکراس دی بورڈ ساری دنیا میں تو متعارف نہیں ہے اس وقت. شاید 9 یا 10 ملک ہیں جنہوں نے کیا ہے کام. بھارت نے بھی 1982 سے شروع کر کے ابھی آئے ہیں تو الیکشن میں کام کی، اس کو انہوں نے انٹروڈیوس کیا ہے. اور فرینکلی سر دیکھیے الیکشن اگر ریگ ہو سکتے ہیں، امریکہ میں نہیں شور مچ رہا، ابھی تک شور مچ رہا ہے وہاں پہ الیکشن میں. سر اس میں اگر امریکہ جیسے ملک میں شور مچ سکتا ہے تو پاکستان میں شور تو ہر وقت مچا رہتا ہے. ویسے ہی اس میں ایک اور شامل ہو جائے تو کیا کہہ سکتے ہیں آپ. صحیح بات. چلیں اللہ تعالیٰ کرے کہ کچھ معاملات اچھے طریقے سے حل ہو سکیں. جنرل صاحب کا بہت بہت شکریہ. ایز یوزول اٹ واز اے پلیجر ٹو ہیو یو. اور ہمیشہ آپ سے ہم انشاءاللہ سیکھتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دی جس طرح تو چاہتا ہے. سپردن بتومائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسراق ثنا کو جنرل غلام مصطفیٰ صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ جی. اللہ حافظ.